وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام 557 نمبر درس ہے آج کا، اور 72 سے 74 آیات ہیں. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کو عملی طور پر اس کائنات کا بادشاہ نہیں مانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. کہو کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدا رب العالمین کے فرما بردار ہوں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 72. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کر لو اور اسی کا تقوی اختیار کر لو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب جمع کیے جاؤ گے. سامعین کرام، گزشتہ آیت کے ساتھ یہ آیت جڑی بھی ہے، اور گزشتہ آیت کیا تھی؟ وَنَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. آپ ان سے کہیے کہ ہم کیا اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پکاریں جو ہمیں نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اور اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی کے سامنے سر جھکا دیں. دیکھیں، ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں. ہدایت دراصل میں وہ طریقہ، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس کو اپنانے سے انسان کامیاب ہو جائے، وہ ہدایت ہے، وہ اصل ہدایت ہے.
دیکھیں ہدایت میں یعنی ہدایت کو اگر آپ اختیار کر لیں گے یا ایک خاص ہدایت کو آپ فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ بات ہے چھوٹی سی، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. دوبارہ میں کہتا ہوں، یعنی وہ طرز زندگی جس کے تحت آپ زندگی گزاریں اور آپ کامیاب ہو جائیں، وہ ایک خاص ہدایت ہے، ایک خاص طرز زندگی ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہے. یعنی وہ طریقہ ہمیں اللہ بتائے گا، وہ کامیاب طرز زندگی ہمیں اللہ ہی بتائے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، دراصل اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم زبانی طور پہ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم اس ہدایت کے تابع نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، بس یعنی یہ بڑی بری بات ہے کہ ہم یعنی اقرار کر کے بھی عملاً انکار کرنے والے ہیں. یہ بات آپ دیکھ لیں. دراصل اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہدایت کے تابع ہونا ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں یہ جملہ واضح ہوتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور یہی حکم ہے ہمیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دیکھیں جو کامیابی کی باتیں ہیں اور جو یعنی فلاح کی باتیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جس طریقے میں ہماری کامیابی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ہدایت قبول کر لی ہے. ہاں بے شک یہ آپ کی بات درست ہے، آپ نے ہدایت قبول کر لی ہے، لیکن زبانی طور پہ، حقیقی طور پہ آپ نے نہ ہدایت قبول کی ہے، نہ آپ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں. آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، آپ کا سر اٹھا ہوا ہے. آپ اللہ کے رب العالمین کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکا، بلکہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے اپنے خواہشات نفس کے سامنے. یہ بھی میں جو سچی بات ہے وہ بھی آپ بتا دوں. یعنی اگر آپ پوچھیں کہ بھئی ہمارا سر کس کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو میں آپ کو بالکل چیلنج کے طور پہ کہہ دوں گا کہ آپ کا سر اصل میں جھکا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے. جبکہ حکم یہ ہے اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا سر رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں. آج کیا جو سبق ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ. اب اس میں دیکھیں عمل صالح کی بات نہیں ہو رہی اور نہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا، اس والے اور پچھلے یعنی 71 اور 72 میں جملوں میں نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، لیکن بات وہی ہے، لیکن ایک مختلف انداز سے کی جا رہی ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی فرمایا تھا نا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، میں اپنی نشانیاں، اپنے احکامات بار بار مختلف انداز سے بیان کرتا ہوں. تو ان دو آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بلکہ 3 آیات ہیں، 70، 71، 72، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو ان میں نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، لیکن کامیابی اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے. ہدایت کی بات ہو رہی ہے، ایک رویے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اقیم الصلاۃ واتقوا، تقوی کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں. ہدایت کیا ہے اور کون سی ہدایت کو قبول کرنا چاہیے، اصل ہدایت کون سی ہے. آیت نمبر 71 میں تو ایک مضمون یہ ہے، اور دوسرا اس میں مضمون یہ ہے کہ صرف اللہ کو پکارنا جائز ہے. اور یہی بات جو آ رہی ہے وہ
اگلی جو 73 نمبر آیت ہے اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ قولہ الحق، بات اس کی سچی ہے۔ اور لیکن دیکھیں اب یہ 3-4 آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں ایک مختلف انداز سے اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، دنیا میں آ کے انسان یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے جیتا ہے یا سر اٹھا کے جیتا ہے۔ آج ہم من حیث القوم اور من حیث الافراد ہمارا سر اٹھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، ہمارا سر یعنی جھکا ہوا نہیں ہے۔ بہرحال اس بات پہ آپ سوچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے نماز کے قائم کرنے کی۔ دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز ہماری تمام جو عملی زندگی ہے اس کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہے نماز۔ اس کے بارے میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن اس وقت بھی میں تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تذکرہ ہے کہ ان اقیم الصلاۃ۔ اب یہ اسی طرح اب دیکھیں امرنا لنسلم لرب العالمین، نمبر 1 حکم، 3 احکامات، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تم نے اس کے پاس واپس لوٹنا ہے، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب ایک تو جو امرنا لنسلم لرب العالمین میں تو یہ ایک اصولی بات کہی ہے کہ تم سر جھکا دو، عملی طور پہ تم زندگی میں نماز قائم کرو۔ اب نماز میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ نماز، اصل نماز کیا ہے؟ اصل نماز یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، عبادت اور اطاعت، اس کا جو یعنی نچوڑ ہم نکالتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز، دیکھیں نماز ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے یعنی حاضر ہو کے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کی تجدید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرنا ہے، اہدنا صراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے رہیو۔ سیدھے راستے پر تو ہوتا ہے مومن، لیکن پھر دعا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر مستقیم رکھیو، دکھاتے رہیو۔ پھر تقوی کی بات ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تقوی مطلب احتیاط۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی گزارتے ہوئے آپ بڑی فکر اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے آپ نارے جہنم کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیں۔ تقوی، یہ تقوی ہے۔ اور پھر اس سارے مضمون کا یہ ہے نچوڑ کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، کھڑے کیے جاؤ گے اس کے حضور۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا دین جو ہے اس میں نچوڑ اس کا پیش کر دیا گیا ہے ہمارے سامنے۔ بہرحال اللہ آگے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو بالحق، بامقصد، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب ایک دن آئے گا تو وَيَوْمَ، اور اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی یہ قیامت کے دن کے بارے میں۔ کن فیکون، قولہ الحق، بات اس کی سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْک، اور بادشاہی اسی کی ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک
ماری جائے گی، سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب و شہادہ، اور تمام ظاہر اور چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ الحکیم حکمت والا ہے، الخبیر جاننے والا ہے۔ اس بات میں بھی یعنی سارا نصیحت اکٹھی کر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پہلا حصہ آیت کا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، انسان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی فضول نہیں ہے، اور یہ کائنات فضول میں نے پیدا نہیں کی ہے۔ تمام آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک مقصد سے ہیں، اور وہ مقصد تمہاری زندگی کا دوام ہے، ایک مقررہ وقت تک۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک یہ کائنات ہمیشہ سے نہ تھی نہ ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ایک وقت تک کے لیے، جس طرح کہ ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے، ہماری جسمانی زندگی نہیں تھی، ایک وقت ہوگا کہ جسمانی زندگی ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اسی طرح اس کائنات پہ بھی موت آئے گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ نے یہ نظام قائم کیوں کیا ہے، آیا بے مقصد ہے یا بامقصد ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا اور ہمارا بالخصوص، بالعموم اس کائنات کا اور بالخصوص ہمارا یعنی انسان کا اللہ کا کوئی مقصد تخلیق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، بادشاہی دکھائی ہے، لیکن بات تو یہ نہیں ہے، یہ تو بات سچ نہیں ہے۔ بات تو سچ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، اور بات اس کی سچی ہے۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اس کی بات سچی ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، آپ مجھے بتائیں، ایک تو دوسری کسی ہستی کا وجود حقیقی ہے ہی نہیں، باقی تو مخلوقات ہیں، تو مخلوق کی بات سچی ہو سکتی ہے کہ خالق کی؟ ظاہر ہے کہ مخلوق کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، اس کی بات تو تب سچی ہوگی جب وہ اللہ کی کہی ہوئی بات کہے گا، یا اللہ کے کہے ہوئے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا اور اس کے حکم کو تسلیم کر لے گا۔ بات تو قول یعنی ایک تو یہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ اصل میں ہمارا یہ تصور ہے، کس کا؟ ہم مسلمانوں کا۔ کون سی صدی کے؟ آج 20ویں صدی ہے، اس کے مسلمانوں کا یہ تصور نہیں بلکہ یقین ہے، عام کا بھی اور خاص کا بھی، یعنی عوام کا بھی، اور جو آپ میں خواص سے میری مراد جو پیسے والے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں، تو یہ عوام و خواص ہے۔ جو اقتدار میں ہیں، جو اقتدار میں نہیں، جو جاہل ہیں یا جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، ان سب کا یہ عقیدہ ہے، ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم زبان حال سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات فضول پیدا کی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس پیدا کر دی، اور کوئی ایک وقت آئے گا، سائنس ہمیں کہتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، سائنس بھی ہمیں کہتی ہے کہ قیامت کا، یعنی سائنس قیامت کا آج اقرار کرتی ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ یہ سیارے ٹکرا جائیں گے آپس میں، لیکن اللہ نے یہ ہمیں بتایا، سائنس کی بات سچ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بات کے مطابق ہے، بات اس کی سچی ہے، قولہ الحق، بات اس کی سچی ہے۔ اب اس کی بات تو سچی باتیں تو بہت ہیں، محمد الرسول اللہ، اس کی بات یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی بات سچی ہے کہ یہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔
تم وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ اللہ کی بات ہے، اور اسی نے یہ کہا ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگانی ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور ہمارا یہ تمام ماننا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں نا، عملی طور پہ ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، زندگی بس یہی ہے جو کچھ ہے، اور اسی کو کماؤ۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اصل فائدہ جو ہے دنیا کا فائدہ ہے، لہٰذا ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی، یعنی ہم جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو، عملی طور پہ ہم جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جھوٹا سمجھتے بھی ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت ہے، ہم عملی طور پہ جنت کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کے لیے جانے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوزخ موجود ہے، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ کوئی دوزخ وزخ نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، یہی کوئی جنت نہیں ہے، یہی دنیا ہے، یہاں کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْکُ، کیونکہ بادشاہ وہ ہے، بادشاہی اس کی ہے۔ تو دیکھیں لہ الملک میں مضمون ہے تھوڑا سا، ہمیشہ بادشاہ کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، یا آپ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ ایک ادارے میں ہیں، وہاں آپ کی نوکری لگی ہے، ایک کارخانہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے اور کوئی بھی چیز جگہ ہے، وہاں آپ کا روزی روٹی جو ہے وہاں سے لگی بھی ہے آپ کی، آپ تنخواہ لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے مہینہ، مثال کے طور پہ میں عرض کروں 1,00,000 روپے مہینہ، اور آپ کو انہوں نے گھر بھی دیا ہوا ہے، آپ کا میڈیکل بھی فری ہے، گھر بھی، اور گھر کا خرچ بھی، یہ 1,000 روپے آپ کے لیے فالتو مل رہے ہیں آپ کو، باقی ساری خرچے جو ہے کمپنی اٹھا رہی ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، اور سب کچھ ہے نا۔ تو اب آپ یعنی ادارے کے مالک کی بات مانیں گے، اور خوشی سے مانیں گے، ماننی چاہیے خوشی سے، کیونکہ جو آقا ہے آپ کا، جو مالک ہے، جو کارخانہ دار ہے، جو بھی ہے، ادارے کا سربراہ ہے، جنرل منیجر ہے، آپ نے اس کی بات ماننی اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اگر آپ نہیں جھکائیں گے تو پھر آپ معتوب ہوں گے، معتوب۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جسم کے اندر رہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی ایک خاندان میں پیدا کیا ہے، ہمیں ماں باپ بھی دیے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان سب لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ذرائع رزق بھی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ذرائع معاش پیدا کی ہے۔ اب یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سمندر میں اگر کوئی مخلوق نہ ہوتی تو کروڑوں لوگوں کا دنیا میں سمندری اور حیات پہ اور سمندر سے ہی غذا ملتی ہے، کروڑوں لوگ میں کہہ رہا ہوں، 7-8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، اس میں کروڑوں لوگوں کا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سمندری مخلوق کو بنایا ہے نا۔ یہ سیپیاں، یہ موتی یہ کہاں سے نکلتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اور یہ جو خوراک ہے، آبی حیات جو ہے، جو مچھلی ہے اور جو بھی خوراک کی چیزیں ہماری، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس میں پانی، یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ 3 حصے پانی ہے اور اس میں آبی حیات موجود ہے،
غذا موجود ہے آپ کے لیے، پھر اس غذا آپ کی دسترخوان تک کیسے پہنچتی ہے؟ اس دن میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک مچھلی والا، ہمارے مردان میں ایک تو دکانیں بھی ہوتی ہیں مچھلی کی، اور دوسرے بعض لوگ جو ہیں کاندھے پہ وہ 2 ٹوکریاں ہوتی ہیں نا، وہ اٹھا کے پھرتے ہیں، مچھلیاں بیچتے ہیں۔ تو اس نے میں کھڑا ہوا تھا، وہ گزرا، اس نے کہا حاجی صاحب لوگے مچھلی بڑی اچھی ہے؟ تو میں نے دیکھا وہ بغیر کانٹے کی، یعنی موٹا کانٹا ہوتا تھا وہ مچھلی تھی۔ بارہ میں نے لی یا نہیں لی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک بات آتی ہے۔ پھر مچھلی کے فارم بنے ہوئے ہیں، زیادہ تر یہاں پہ مچھلی فارموں میں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے غذا کا ایک روزگار کا سبب بنا دیا ہے۔ مچھلی کے فارم ہیں، بڑے بڑے فارم ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، بات اس کی سچی ہے، بادشاہی اس کی ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اور یہ کوئی عجیب بات ہے کہ ہم بادشاہی کے حکم سے ہم انکار کر رہے ہیں اور باقی کا مخلوق کا کہنا مان رہے ہیں۔ مخلوق میں آپ کا نفس بھی ہے، وہ بھی مخلوق ہے نفس، اور پھر ہمارے بہت سے خدا ہیں، لیکن اس بادشاہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جبکہ بات اس کی سچی ہے کہ زندگی کیسے گزارو گے، اس کا کہنا سچا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بادشاہی میری آج بھی ہے دنیا میں، اور اس دن بھی ہوگی جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اور وہ ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عالم الغیب والشہادہ، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب اس میں بہت بڑا مضمون ہے سامنے کرام، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہوں، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور میں حکمت والا ہوں، دانا ہوں، اور جاننے والا بھی ہوں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ سنا دیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور تقوی کی روش اختیار کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا بامقصد۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، بات اس کی سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور بادشاہی بھی اسی کی ہے جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ عالم الغیب والشہادت، تمام ظاہر اور چھپے کا عالم ہے، جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا ہے اور خبیر ہے، جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بات چاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔